تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو صحابہ کرام کی 3 جماعتیں بن جاتی ہیں۔ ایک وہ جماعت جو مکہ کے اندر حضور علیہ السلام کا 13 سالہ تبلیغ کا دور تھا، مکی دور، اس کے اندر جن لوگوں نے کلمہ پڑھا، جنہوں نے حضور علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی، جو حضور علیہ السلام کے ساتھی بنے، ان کو کیا کہتے ہیں؟ مہاجر۔ کیونکہ بعد میں پھر جب حکم آیا تو یہ مکہ چھوڑ کر اللہ اور اس کے نبی کے حکم کے مطابق مدینہ چلے گئے، اور آگے مدینہ میں جن لوگوں نے کلمہ پڑھ رکھا تھا، مدینہ میں اسلام آ چکا تھا حضور علیہ السلام کی برکت سے اور تبلیغ سے، وہاں ان کے گھر گھر کے اندر اسلام کی روشنی پہنچ چکی تھی۔ وہاں پھر جن لوگوں نے ان آنے والوں کی نصرت کی، ان کی مدد کی، ان مہاجرین کی ہجرت کرنے والوں کی جن لوگوں نے اعانت کی، جنہوں نے ان کو ٹھکانہ دیا، ان کو جگہ دی، ان کو دکان دی، ان کو کاروبار دیا، ان کے ساتھ بھائی چارہ قائم کیا، ان کے ساتھ رشتہ داریاں کی، اور ان کو بیگانہ پن محسوس نہیں ہونے دیا، ان کو انصار کہتے ہیں۔ مکی مہاجرین اور اہل مدینہ کو کیا کہتے ہیں؟ انصار۔ اور آگے بہت سارے لوگ ایسے تھے مکہ کے اور عرب کے قبائل، بہت سارے خاندان، بہت سارے قبیلے، ارد گرد کے شہر، ارد گرد کی کچھ بستیاں، ارد گرد کے کچھ علاقے جو خاموش تھے، جو اسلام قبول نہیں کر رہے تھے، جو کلمہ نہیں پڑھ رہے تھے، جنہوں نے دین کی دعوت پر ابھی تک لبیک نہیں کہا تھا۔ انہوں نے یہ سوچ رکھا تھا کہ اگر یہ نبی برحق ہے، اگر یہ سچا نبی ہے، اگر یہ اللہ کی طرف سے واقعتاً جس طرح یہ کہہ رہا ہے کہ بھیجا ہوا ایک پیغمبر ہے، تو پھر اس کو نصرت اور کامیابی ملے گی، اور مکہ اس کے قبضے میں ہوگا، اور مکہ پر اسلام کا اور اس کے مذہب کا، اس کے دین کا جھنڈا لگے گا۔ جب اس کو اقتدار ملے گا، جب اس کی حکومت قائم ہوگی، جب اس کو غلبہ ملے گا، اس وقت تک ہم خاموش ہیں، جیسے ہی ملے گا ہم کلمہ پڑھیں گے۔ اس وقت تک ہم دیکھتے ہیں، اور وہ اس وجہ سے خاموش تھے۔ اور ان کا ذکر بھی قرآن میں آتا ہے کہ بہت سارے لوگ، سینکڑوں نہیں، ہزاروں کی تعداد کے اندر جو ہے لوگوں نے کلمہ کب پڑھا تھا؟ فتح مکہ کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، اور لوگ خود بخود آ رہے ہیں، اور ان آنے والوں میں حضور علیہ السلام کے سخت ترین مخالف بھی شامل تھے۔ حضور علیہ السلام کے ساتھ جو جنگ کرنے والے تھے، مقابلے میں ہوتے تھے، وہ بھی شامل تھے۔ ان میں حضرت حمزہ، حضور علیہ السلام کے چچا کو شہید کرنے والی وہ ہندہ بھی شامل تھی۔ حضور علیہ السلام کے بچپن کے دوست ابو سفیان، کہتے ہیں نا کچھ دوست بچپن کے ہوتے ہیں، پرانے ہوتے ہیں، اور ان کے ساتھ بڑی گہری وابستگی ہوتی ہے، بڑا تعلق ہوتا ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کے بچپن کے دوست تھے، بچپن کا تعلق تھا، حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ بھی، ابو سفیان کے ساتھ بھی۔ اب جب حضور علیہ السلام نے 40 سال کی عمر میں کلمے کی دعوت دی، تو ابو سفیان حضور کی صف میں نہیں کھڑا ہوا، اس نے کلمہ نہیں پڑھا، وہ بلکہ کن کی صف میں چلا گیا؟ ابو جہل کی صف میں چلا۔ ابو سفیان بھی سردار تھا خاندان بنو امیہ کے اندر، بلکہ یوں کہہ لیں کہ جو کفار کی، اہل مکہ کی، مشرکین مکہ کی جو فورس تھی، جو فوج تھی، ان کا جو چیف کمانڈر تھا، اس کا نام ابو سفیان تھا۔ اور یہ جنگوں کے اندر اہل مکہ کی اور مشرکین مکہ کی نمائندگی کیا کرتا تھا، اور تھا کیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن کا دوست، لیکن کلمہ نہیں پڑھا، جس طرح اور بہت سارے لوگوں نے نہیں پڑھا، اس نے نہیں پڑھا۔ جب مکہ فتح ہوا تو اس وقت تو بہت سارے لوگ پھر مسلمان ہوئے جنہوں نے کلمہ پڑھا۔ حضور علیہ السلام کا سخت ترین مخالف، سب سے بڑا دشمن اور اس امت کا فرعون کون ہے؟ ابو جہل۔ ابو جہل کا بیٹا بھی کلمہ پڑھتا ہے فتح مکہ کے موقع پر، اور صحابی رسول بنتا ہے، حضرت اکرمہ، کیا نام ہے؟ حضرت
اکرمہ بعد میں مسلمانوں کا جرنیل بنتا ہے، اسلامی سپہ سالار بنتا ہے، حضور علیہ السلام کی غلامی اور تابع داری کر کے کلمہ پڑھ کے وہ پیغمبر علیہ السلام کا عظیم صحابی بنتا ہے، اور پھر مسلمانوں کی فوج میں شامل ہو کر اسلام کی فتوحات کے اندر اپنا بھرپور حصہ ڈالتا ہے۔ باپ ساری زندگی مخالفت کرتا رہا، لیکن بیٹے کو جب سمجھ آئی تو اس نے پھر کلمہ پڑھ لیا، فتح مکہ۔ اس کی بھی ایک چھوٹی سی ہسٹری ہے کہ جب مکہ فتح ہوا تو لوگوں نے جو مکہ کے اندر سے حضور علیہ السلام کے بڑے سخت مخالف، حضور کے دشمن، جنہوں نے ساری زندگی مخالفت میں گزاری تھی، تو کچھ اکثر تو آ گئے جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا، کچھ لوگوں نے کہا نہیں ہماری تو ساری زندگی مخالفت میں اور دشمنی میں گزری ہے، تو ہم تو نہیں یہ کام کر سکتے، کلمہ نہیں پڑھ سکتے۔ تو چنانچہ یہی سوچا اکرمہ نے، ابو جہل کے بیٹے نے، اور یہ سوچ کر کہ اگر مکہ میں رہوں گا تو یہاں بہت ضلالت ہوگی، کیونکہ اب مسلمانوں کو یہاں قوت حاصل ہو گئی ہے، غلبہ حاصل ہو گیا ہے، اگر مکہ جاؤں گا چھوڑ کر تو کہیں گے سردار کا بیٹا تھا بھاگ گیا۔ لیکن اس نے کہا کوئی نہیں، بھاگنا بہتر ہے، یہاں سے نکل جانا بہتر ہے، روز روز کی ذلت اور شرمندگی سے، رسوائی سے یہاں مکہ چھوڑ جانا ہی بہتر ہے۔ اس ارادے سے، اس نیت سے وہ مکہ سے نکلا اور مکہ چھوڑ کر جانے لگا۔ جو سمندری راستہ اس نے اختیار کیا، جب کشتی میں بیٹھا، کشتی والے کی کشتی ایک لہروں کے بھنور کے اندر پھنس گئی۔ جب اللہ پاک ہدایت کے دروازے کھولتا ہے، کشتی جب بھنور کے اندر پھنسی تو جو کشتی کا ملاح تھا وہ بھی اس کا ہم عقیدہ تھا، وہ بھی مشرک تھا، لیکن وہ اس بڑی پریشانی کی حالت میں کس کا نام لے رہا ہے؟ اللہ ہماری کشتی کو نکال دے، اللہ ہماری کشتی کو نکال دے، ہمیں اس پانی کی لہروں سے، موجوں سے نجات دے دے۔ اللہ خود قرآن میں فرماتے ہیں جب ہم نجات دے دیتے ہیں تو پھر وہ بعد میں شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ابو جہل کا بیٹا کشتی کے اندر بیٹھ کر ملاح کی یہ ساری باتیں سن رہا اور کہہ رہا ہے کہ یار تو میرا ہم نوا ہے، ہم عقیدہ ہے، ہم خیال ہے، میرا اور تیرا نظریہ تو ایک ہی ہے، ہم تو لات، منات، عزا، حبل ان جیسے بتوں کا نام لیتے آئے ہیں، انہی سے مدد مانگتے آئے ہیں، اور انہی کی وجہ سے ہماری اتنی لڑائیاں اور جنگیں ہوئی ہیں، تو یہاں کشتی پھنسی ہے، تو لات کا نام کیوں نہیں لیتا، منات کا نام کیوں نہیں لیتا، عزا اور حبل کا نام کیوں نہیں لیتا؟ وہ ملاح کہنے لگا کہ بات یہ ہے دراصل کہ جب بھی کشتی پھنستی ہے تو اس حالت بھنور کے اندر پھنسی ہوئی کشتی کو جب نکالنے کا وقت ہوتا ہے تو سوائے اللہ کے کسی اور کا نام کام نہیں آتا۔ ہم نے کر کے دیکھا ہے، سب کا نام لے کر دیکھا ہے، لیکن جب اللہ کا نام لیتے ہیں تو کشتی پار ہو جاتی ہے۔ تو پھر ابو جہل کا بیٹا اس نے ملاح کو ٹوکا اور کہا کہ پھر جب یہ بات ہے کہ اللہ کا نام لینے سے کشتی نکلتی ہے، کشتی بھنور سے اور اس کی موجوں سے، لہروں سے نکل جاتی ہے، تو پھر مسئلہ ہی حل ہو گیا، پھر لڑائی ہی ختم ہوگی، پھر تو یہ سارا موقف اور سارے کا سارا نظریہ جو وہ پیش کرتے ہیں وہ تو درست ہے، پھر تو لات، منات اور عزا اور حبل کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے کشتی واپس موڑی، وہ واپس گیا اور ابو جہل کا بیٹا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جا کر اسلام کو ہندا بھی آتی ہے، وہ وحشی بھی آتا ہے جس نے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا، وہ بھی آتا ہے۔ اللہ کے نبی نے اس کو دیکھا کہ یہ میرے چچا حمزہ کا قاتل ہے، اس نے حمزہ کو شہید کیا تھا۔ وہ کہتا ہے میرا گناہ معاف ہو سکتا ہے، مجھے معافی مل سکتی ہے، آپ کے چچا کا قاتل ہوں، جنگ احد کے اندر میں نے وار کیے تھے، میں نے مارا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وسعت قلبی دیکھیں، فرمایا ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، تو کلمہ پڑھ لے، تیرے پچھلے سارے ظلم، ساری ناانصافیاں، سارے گناہ ختم ہو جائیں گے، مٹ جائیں گے، معاف ہو جائیں گے۔
وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، ہندا کلمہ پڑھ لیتی ہے، ابو سفیان بھی اس موقع پر، یہ جب مسلمانوں کا قافلہ مکہ کے اندر داخل ہو رہا تھا، یہ پہلے قافلے کی طرف چل پڑا، اور حضور علیہ السلام جس سواری پر سوار ہے، ابو سفیان ملاقات کرنا چاہتا ہے تو صحابہ ملاقات نہیں ہونے دے رہے، حضرت عمر بھی راستے میں رکاوٹ بن رہے ہیں، یہ ادھر حضور کی سواری چل رہی ہے، یہ ادھر آ جاتا ہے، حضور ادھر دیکھتے ہیں، جب اس کو دیکھتے ہیں وہ حضور کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے، حضور ادھر منہ کر لیتے ہیں، وہ پیچھے سے ہو کر مڑ کے ادھر آ جاتا ہے، جب ادھر آتا ہے حضور کا چہرہ ادھر ہوتا ہے، حضور اس کو دیکھتے ہیں، حضور پھر چہرہ ادھر کر لیتے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ بھی رہے ہیں اور پچھلی وہ ساری زندگی، وہ بچپن، وہ جوانی، وہ بھی یاد آ رہی ہے، اور اس کے بیچ کا پھر بہت ہی بھرپور دشمنی اور جنگوں کا زمانہ بھی یاد آ رہا ہے کہ کس طرح یہ جنگ کیا کرتا تھا، کس طرح یہ للکارا کرتا تھا، کس طرح یہ لڑا کرتا تھا۔ اور جب مکہ کے اندر داخل ہوئے تو حضور علیہ السلام نے کہا، فرمایا کہ اس کو بھی امن حاصل ہے کہ جو ابو سفیان کے گھر کے اندر داخل ہو گیا، میں محمد اس کے لیے بھی امن کا اور پناہ کا اعلان کرتا ہوں۔ وہ اس نے بھی کلمہ پڑھا، وہ بھی حضور علیہ السلام کا ہم نوا ہوا۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ، کیونکہ حضور کے حضرت عائشہ کے حجرے کا جو کھڑکی تھی، دروازہ تھا، وہ مسجد نبوی کے اندر کھلتا تھا، حضرت عائشہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ جو آدمی ہے یہ سب سے پہلے مسجد میں آتا ہے اور سارے نمازی چلے جاتے ہیں، ساری مسجد خالی ہو جاتی ہے، یہ کئی لمحے گھنٹے یہاں بیٹھا رہتا ہے اور اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے، پڑھتا رہتا ہے، ذکر و اذکار کرتا رہتا ہے، یہ کون ہے؟ حضور فرمانے لگے، یہ ابو سفیان ہے، یہ اپنے گزشتہ دور کی معافی تلافی اللہ نے معاف کر دیا ہے، لیکن وہ اپنی کمی جو ہے وہ چاہتا ہے کہ اس طرح زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے پوری کرے۔ تو پھر آگے رشتہ داری بھی ہوتی ہے ابو سفیان کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ بیٹا کیا نام ہے؟ معاویہ۔ اب رجب کا مہینہ تھا نا، رجب کے مہینے کی کل 22 تاریخ تھی، اور 22 رجب کو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا، انتقال کا، وصال کا دن ہے۔ اور ہم جیسے دوسرے معاملات کے اندر ہماری آنکھوں پر پٹی بندی ہوئی ہے، ہمیں نظر نہیں آتا، جہالت کے پردے پڑے ہوئے ہیں، اور ہم دیکھا دیکھی جو جس طرف لگا اسی طرف چل پڑتے ہیں، اس طریقے سے وہ 22 تاریخ رجب کی جو ہوتی ہے اس تاریخ کو کنڈے اور کھیر اور حلوہ اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ، یہ سارے کام ہم کرتے ہیں۔ اور اب تو الحمدللہ بہت زیادہ لوگوں کے اندر شعور آ گیا ہے، ان معاملات کے اندر کافی حد تک کمی آئی ہے ان رسومات کے اندر، لیکن در حقیقت جو یہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ امام جعفر صادق کی ولادت اور پیدائش کی خوشی کے اندر ہم کرتے ہیں، لیکن یہ 22 رجب جو ہے یہ حضرت امام جعفر صادق کی ولادت اور پیدائش کا دن نہیں ہے، بلکہ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال اور وصال کا دن ہے۔ یہ جو رافضی تھے، انہوں نے اس خلیفہ رسول، اس صحابی رسول، اس کاتب وحی کے انتقال اور وفات اور موت کی خوشی کا آغاز رات کو کرنا شروع کیا تھا، اور مٹھائی اور شرینی اس طرح کی چیزیں بانٹنا شروع کی تھی، جو آہستہ آہستہ آگے بڑھتی گئی، چلتی گئی اور رواج پاتی گئی، اور پس منظر کسی کو نہیں، ہم جانے انجانے ایسے جرائم کے اندر، ایسے گناہوں کے اندر، ایسی بدعات کا شکار ہوتے گئے۔ تو جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مہاجرین صحابہ ہیں وہ قابل احترام ہیں، وہ تنقید سے بالا تر ہیں، اسی طرح جو انصار صحابہ ہیں وہ بھی قابل احترام ہیں، قابل تقلید ہے، اور وہ بھی تنقید سے بالا تر ہیں۔ اسی طرح جو فتح مکہ کے موقع پر
مسلمان ہوئے، جنہوں نے کلمہ پڑھا، وہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں، وہ بھی سارے کے سارے تنقید سے بالاتر ہیں، وہ بھی قابل احترام ہیں، وہ بھی گلشن رسالت کے پھول ہیں۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جن کے بارے میں فرمایا کہ اصحابی کا نجوم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، ان میں جو فتح مکہ کے اندر، فتح مکہ کے موقع پر کلمہ پڑھنے والے وہ بھی شامل ہیں۔ سارے کے سارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ جو ہیں وہ ستارے ہیں۔ کسی کو ان پر تنقید کا کوئی حق نہیں ہے، کسی امتی کو ان پر تنقید کا کوئی حق نہیں ہے۔ اللہ نے خود اعلان فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تو فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی نہ دینا، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہنا۔ اللہ اللہ فی اصحابی، تم اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے بارے میں۔ لا تتخذهم غرضا من بعدی، میرے بعد حضور فرماتے ہیں میرے صحابہ کو ہدف تنقید نہ بنانا، میرے صحابہ کو نشانہ نہ بنانا، میرے صحابہ پر سب و شتم نہ کرنا، میرے صحابہ پر طعن و تنقید نہ کرنا۔ فمن احبہم فبحبی احبہم، جو مجھ سے محبت کرتا ہے، یعنی جو ان سے محبت کرتا ہے، سمجھو وہ میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرتا ہے۔ ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جو ان سے بغض اور دشمنی رکھتا ہے وہ میرے بغض کی وجہ سے، وہ میرے ساتھ بغض رکھنے کی وجہ سے ان سے بغض رکھتا ہے۔ جس کو میرے ساتھ محبت ہوگی وہ صحابہ کا ضرور محب ہوگا۔ تو صرف اس وجہ سے کہ صحابہ کے آپس کے اندر کچھ تنازعات تھے، کچھ اختلافات تھے، کچھ لڑائیاں تھیں، کچھ جھگڑے بھی ہوئے، جنگیں بھی ہوئیں آپس کے اندر، وہ ان کی ان جنگوں کی وجہ سے، ان لڑائیوں کی وجہ سے ہماری زبان ان کے بارے میں کھل جائے، ہم ان کو اپنی تنقید کا نشانہ بنانا شروع کر دیں، ایسا ہرگز نہیں ہے، اور نہ ہی اس کو اس امر کی، اس بات کی اجازت ہے۔ حضرت معاویہ کی حضرت علی کے ساتھ جنگ ہوئی، بڑا آسان مسئلہ، جنگ ہوتی ہے حضرت معاویہ کی حضرت علی کے ساتھ، علی بھی صحابی، معاویہ بھی صحابی، لیکن ہم سب کا عقیدہ کیا ہے، مسلک کیا ہے کہ صحابہ کے اندر بھی آپس میں برتری اور فضائل تھے، مراتب تھے، مقامات تھے۔ حضرت علی کا مرتبہ، حضرت علی کا مقام، حضرت علی کی شان، حضرت علی کی عظمت، ہر اعتبار سے علی جو ہے وہ معاویہ سے افضل ہے، ہر اعتبار سے علی معاویہ سے افضل ہے۔ جنگ ہوئی علی کی اور معاویہ کی، دونوں صحابی ہیں، دونوں کے پھر لشکروں کے اندر صحابہ موجود ہیں۔ تو ہم اگر کہیں کون حق پر تھے تو ساری امت کا متفقہ موقف یہی ہے کہ نظریہ یہی ہے علی حق پر تھے، اس جنگ کے اندر علی اور ان کا گروہ حق پر تھا، اور لیکن حضرت معاویہ اور ان کا گروہ جو تھے وہ خطا پر تھے۔ جو صحابی ہوتا ہے وہ مجتہد ہوتا ہے، کیونکہ اس کی نیت کے اندر کھوڑ نہیں ہوتا، نیت صاف ہوتی ہے، دل صاف ہوتا ہے۔ اس وجہ سے بھی صحابی جو رائے قائم کرتا ہے اور اس رائے پر ڈٹ جاتا ہے، اس رائے کے اندر بھی اخلاص ہوتا ہے، نیک نیتی ہوتی ہے، وہ اپنے تائیں اس کو درست سمجھتا ہے۔ اسی لیے یہ موقف ہے اور یہ مسئلہ ہے کہ اگر مجتہد مخطی بھی ہو، خطا بار بھی ہو، اور مجتہد سے خطا بھی ہوئی ہو، اس کو ایک اجر تو پھر بھی ملتا ہے۔ تو ہمیں اس جنگ کی وجہ سے یا پھر اس وجہ سے کہ یہ معاویہ یزید کا والد تھا، یزید وہ ہے جو جنگ کربلا کے اندر حضرت حسین اور خاندان نبوت اور خاندان بنو ہاشم جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے خلاف جس نے ظلم برپا کیا، یزید اور اس کے لشکر نے،
یہ یزید حضرت معاویہ کا کیا تھا؟ بیٹا تھا، اس وجہ سے ہم حضرت معاویہ کو برا بھلا کہیں یہ بھی درست نہیں ہے، اس وجہ سے کہ اس کی حضرت علی سے جنگ ہوئی تھی یہ بھی درست نہیں ہے۔ دوسرے پہلوؤں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ معاویہ وہ ہے کہ جس کے ساتھ صلح حضرت حسین کے بڑے بھائی حضرت حسن نے کی تھی، ہاتھ ملایا تھا، بیعت کی تھی، اور خود اقتدار اور حکومت جو ہے حضرت حسن نے حضرت معاویہ کے سپرد کی۔ تنقید سے بالاتر ہونے کے لیے تو صحابی ہونا کافی ہے، اور یہاں تو یہ ہے کہ حضرت معاویہ صحابی رسول بھی ہیں، حضرت معاویہ جو ہیں یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار بھی ہیں۔ حضرت معاویہ کی بہن جو ہے ام حبیبہ وہ حضور کے نکاح میں ہے، ام المومنین ہے، ہم سب کی ماں ہے۔ اور ایک تیسری بہت بڑی خوبی اور خصلت اور باکمال صفت کہ جن صحابہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لکھواتے تھے قرآن اور کتابت اور خطوط، ان میں حضرت معاویہ بھی شامل تھے، کاتب وحی تھے، قرآن لکھنے والے تھے، بِأَيْدِي سَفَرَا كِرَامٍ بَرَرَا، ایسے لوگوں کے ہاتھوں کی تعریف اللہ نے قرآن میں کی ہے جن ہاتھوں سے قرآن لکھا گیا ہے۔ اور پھر ان کی اس وفاداری پر حضور علیہ السلام کے ساتھ ان کی محبت اور والہانہ عقیدت اور ادب و احترام پر ہم میں کسی کو بھی یہ حق نہیں ہے کہ ان پر تنقید کے تیر برسائے۔ صحابہ کی محفل ہے، حضور بیٹھے ہوئے ہیں، ایک کسی علاقے کا ایک شہزادہ آیا اور حضور علیہ السلام کے پاس آیا، بیٹھا، باتیں وغیرہ کی، اور پھر جب وہ جانے لگا تو اس نے کہا کہ میں آپ کے لیے کچھ تحائف دینا چاہتا ہوں، اگر آپ کسی آدمی کو کسی بندے کو میرے ساتھ بھیج دیں تو وہ تحائف وہ چیزیں میں آپ تک پہنچا دوں گا۔ تو اس طرف وہ بیٹھا تھا، حضور علیہ السلام نے ادھر ایک نوجوان کو اشارہ کیا کہ تو اس کے ساتھ چلا جا اور جو یہ تحائف دینا چاہتا ہے وہ لے کر آ جا۔ چنانچہ وہ شہزادہ چلا، یہ نوجوان ادھر سے اٹھا، وہ شہزادے کے ساتھ چل پڑا۔ اب راستہ جو ہے وہ کٹھن ہے، دوپہر کا وقت ہے، شدید گرمی ہے، اور شہزادہ سواری پر اپنے گھوڑے پر سوار ہے۔ حضور علیہ السلام نے جس نوجوان اور خادم کی ڈیوٹی لگائی تھی اس کے ساتھ جانے کی، وہ ننگے پاؤں ہے۔ وہ شہزادے کو کہنے لگا کہ تو اکیلا بیٹھا ہے، تو مجھے بھی اپنے ساتھ سواری پہ سوار کر لے۔ وہ کہنے لگا شہزادوں کے ساتھ غلام سوار نہیں ہوا کرتے، غلاموں کی یہ اوقات نہیں ہے کہ ہم اس کو اپنے ساتھ سوار کریں۔ تو وہ سواری پہ سوار ہے، یہ جوان ساتھ ساتھ بھاگتا ہوا جا رہا ہے گھوڑے کے ساتھ۔ تو یہ جوان کہنے لگا کہ اگر تو سواری پہ سوار نہیں کرتا تو ایسا کر، تو اپنا جوتا ہی مجھے پہننے کے لیے دے دے، نیچے گرم بہت زیادہ ہے زمین اور کنکریٹ ہے، پاؤں زخمی ہو رہے ہیں۔ وہ کہنے لگا کہ شہزادے کا جوتا بھی مناسب نہیں ہے کسی غلام کے پاؤں میں جائے، اس لیے میں تجھے اپنا جوتا بھی نہیں دوں گا۔ جوتا دینے سے بھی انکار کر دیا اور ساتھ سوار کرنے سے بھی انکار کر دیا۔ منزل مقصود تک اسی طریقے سے وہ نوجوان پہنچتا ہے اور وہاں سے وہ اس شہزادے سے تحائف وصول کرتا ہے، اور تحائف وصول کرنے کے بعد انہی قدموں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر پہنچتا ہے، حضور کے پاس پہنچتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی حالت کو دیکھتے ہیں کہ یہ تو بڑا، اس کے چہرے پر گرد و غبار ہے، مٹی پڑی ہوئی ہے اور سانس پھولا ہوا ہے، اس کی تو بہت حالت جو ہے یہ خراب ہو رہی ہے۔ حضور علیہ السلام فرمایا کیا ہوا، کہاں سے آئے ہو؟ یا رسول اللہ جہاں آپ نے بھیجا تھا۔ حضور نے فرمایا کیا تم بھاگتے ہوئے پیدل گئے تھے؟ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ جی پیدل گیا تھا۔ حضور نے فرمایا کہ یہ تیرے پاؤں کو کیا ہوا؟ یا رسول اللہ ننگے پاؤں چلا گیا تھا۔ کیوں ننگے پاؤں کیوں گئے تھے اور اپنی سواری پر کیوں نہیں گئے تھے؟ وہ نوجوان کہنے لگا کہ میری سواری جو تھی وہ دوسری طرف کھڑی تھی، میری جوتی جو تھی وہ دوسری طرف پڑی تھی، آپ نے اشارہ کیا اس طرف کا تو میں یہیں سے اٹھا اور اس کے ساتھ چل پڑا۔ سواری اور جوتے کو میں نے نہیں دیکھا، آپ کے اشارے کو دیکھا اور اس کے ساتھ چل پڑا۔ تو پیغمبر علیہ السلام کے اشاروں کے اندر اس قدر اتباع
کرنے والا یہ نوجوان امیر معاویہ، آدھی دنیا پر 64 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرانے والا، اسلام کا جھنڈا گاڑنے والا، مسلمانوں کو بہت سارے ملک علاقے فتح کر کے دینے والے کا نام کیا ہے؟ امیر معاویہ۔ 45-50 سال گزرے جب فتوحات ہوئیں، بہت سارے علاقے، بہت سارے خطے فتح ہوئے، تو ایک علاقے کے بادشاہ کو بھی گرفتار کیا، گرفتاریاں ہوئی نا، تو اس گرفتار بادشاہ کو، اس محبوس بادشاہ کو حضرت معاویہ کی خدمت میں لایا گیا۔ حضرت معاویہ نے اس کو پہچان لیا۔ حضرت معاویہ کہنے لگے کہ تو مجھے پہچانتا ہے؟ اس وقت اقتدار کس کا تھا؟ حکومت کس کی تھی؟ سلطنت کس کی تھی؟ معاویہ کی۔ مجھے پہچانتا ہے؟ وہ کہنے لگا نہیں پہچانتا۔ حضرت معاویہ کہتے ہیں چل پیچھے چل، ذہن کو دوڑا، آج سے 45-50 سال پہلے پیچھے چل۔ تجھے یاد ہے کہ تو ایک دفعہ اللہ کے نبی کے دربار میں آیا تھا اور وہاں آ کر تو نے کچھ کہا تھا اور کہا تھا کہ میں کچھ تحائف دینا چاہتا ہوں، اور اس تحائف وصول کرنے کے لیے اللہ کے نبی نے ایک نوجوان کو تیرے ساتھ بھیجا تھا، اور اس نوجوان نے تجھے یہ گزارش کی تھی کہ اپنا جوتا دے دے۔ تو نے جوتا نہیں دیا تھا، اس نے گزارش کی تھی، درخواست کی تھی کہ سواری پہ سوار کر لے، تو نے سواری پہ سوار نہیں کیا تھا، اور یہ کہہ کر سب کچھ چھوڑ دیا تھا کہ تو ایک غلام ہے، ہم ساتھ سوار نہیں کرتے۔ اس نوجوان کا واقعہ تجھے یاد ہے؟ وہ بادشاہ کہنے لگا جی بالکل یاد ہے۔ تو معاویہ کہنے لگے وہ غلام میں ہوں، میں محمد کا وہ غلام ہوں جس کی حکومت اور جس کا اقتدار، اور آج تو میری قید میں ہے۔ لیکن بہادر وہ ہوتا ہے کہ جس کے قابو میں اگر دشمن آ جائے اس کو بدلہ نہ لے، بلکہ اس کو چھوڑ دے، معاف کر دے، جا میں تجھے ابھی رہا کرتا ہوں، چھوڑتا ہوں، معاف کرتا ہوں۔ پیغمبر علیہ السلام کے جو صحابہ ہیں، یاد رکھیں ان کے بارے میں اہل سنت والجماعت ہم سب کا متفقہ نظریہ کیا ہے؟ وہ سارے کے سارے معیار حق ہیں، وہ صحابہ سارے کے سارے تنقید سے بالا تر ہیں، کسی امتی کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ان پر کوئی تنقید کرے۔ ہمارے تمام ائمہ کا، فقہاء کا، محدثین کا، مفسرین کا، سب کا یہ متفقہ نظریہ فتویٰ ہے۔ اللہ تعالی ہم